السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس وقال في موضع آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر حمد و ثنا اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان حدیث پڑھی گئی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ دراصل یہ عنوان، یہ موضوع اس وقت اس لیے ہے کہ آپ 2 جمعہ نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، سنن، واجبات، فرائض، پھر وہ ساری نمازیں جو نوافل ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنت مؤکد ہے، سنت غیر مؤکد ہے، ان تمام کی تفصیلات آپ نے سماعت کیا۔ اب یہ تمام عبادات، یہ تمام نمازیں پڑھنے کے لیے اور اللہ نے اپنے بندوں کی بندگی کرنے کے لیے اس عالم کے اندر مساجد کا نظام قائم کیا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو باقاعدہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کعبہ کی تعمیر کیجئے، کعبہ کو بنائیے، اللہ کا گھر بنائیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے دونوں مل کر کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔
اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین کا جو حصہ اپنی بندگی اور عبادت کے لیے سب سے پہلے متعین کیا کہ روئے زمین کا مٹی کا وہ حصہ اللہ نے اس مقام پر بنایا جس مقام پر اللہ کا گھر کعبہ ہے، اور پھر اس کے بعد شہر مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں بھی سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا ہے، سب سے زیادہ اہمیت کی طرف لوگوں کو جو متوجہ کیا ہے اپنے صحابہ کرام کو، وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانے کے لیے جو آپ نے اقدام کیا، اور آپ اس مسجد بنانے میں خود شریک رہے اس کی تعمیر میں، جس کا نام ہے مسجد قباء۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہیں، آپ خود بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، اور کعبہ کی اور اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، اور اس مسجد کی تعمیر میں جو شخصیات نے حصہ لیا ہے وہ کتنے خلوص کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا ہوگا کہ اللہ نے اس تعمیر کا تذکرہ قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک تقوی کی بہت قدر ہے۔ دنیا میں مساجد تو بہت ساری ہیں، مساجد تو بہت ساری بنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کی تعمیر میں آپ شریک ہیں اور حضرات صحابہ کرام شریک ہیں، ابھی آپ سفر کر کے ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، ایسے وقت میں جب کہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں، صحابہ کے ہاتھ خالی ہیں، سب چیز مکہ المکرمہ سے چھوڑ کر اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ نے ہجرت فرمایا، اور آپ کے صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور آپ نے مدینہ المنورہ آ کر محسوس کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے جہاں اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فخر کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی دنیا کے جس کونے میں بھی نیا علاقہ بستا ہے، نئی بستی آباد ہوتی ہے، جہاں وہاں ایک 20 گھر ہی مسلمان صحیح، 15 گھر مسلمان صحیح، وہاں جب وہ قیام فرماتے ہیں اور محلہ آباد کرتے ہیں، علاقہ آباد کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں مسجد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آج بھی لوگوں نے باقی رکھا، الحمدللہ۔ یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ شریک رہے، حضرت صحابہ شریک رہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت وزنی بڑا پتھر، 2 پتھر اٹھا کر لے کر آئے تھے، اور پریشان حال تھے۔ جب قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار 2 پتھر کیوں اٹھا لیا، ایک اٹھا لیتے، بہت وزنی ہے، لاؤ ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی ایک پتھر میں اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھیے، اپنے نبی پر قربان ہونے کو دیکھی۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو اس وقت کھجور کے ٹہنیوں سے مسجد کی تعمیر ہوئی،
جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، بارہا جا چکے ہیں، انہوں نے اپنے قریب سے دیکھا ہے، نمازیں وہاں پڑھی ہے کہ آج جو مقام وہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے وہی مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ جو مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ہے وہ مسجد ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ اس لیے محراب رسول میں لوگ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے چھٹپٹ کرتے ہیں، موقع مل جائے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں، اس مقام پر سجدہ ادا ہو جائے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ ایک بہت باریکی چیز بتاتا ہوں، آپ جائیں گے تو غور کریں گے۔ جو محراب رسول ہے جہاں پہ لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کی جو دیواریں ہیں کافی موٹی دیوار بنائی گئی۔ کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ آج جو لوگ جاتے ہیں جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کرتے تھے وہ جگہ دیوار کے اندر آئی۔ اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے، یہ بے ادبی سے بچنے کے لیے یہ ترتیب اپنائی گئی ہے کہ لوگ وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی جہاں سجدہ کرتے تھے وہ دیوار کی جگہ اندر آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس مسجد کی اہمیت و فضیلت حدیث پاک میں آیا، وہ وہاں پر وہ مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے روضے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ جنت کا حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ایک حصہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی شخص ریاض الجنہ کے حصے میں نماز پڑھ کر آتا ہے اور قسم کھائے خدا کی قسم میں نے جنت میں نماز پڑھا ہے، تو علماء نے لکھا کہ وہ حانث نہیں ہوگا، اس نے سچی قسم کھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ جنت کا حصہ ہے، اور حدیث پاک لکھی ہوئی ہے وہاں۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد جمعہ کی تعمیر ہوئی، ایسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نظام چلا مساجد کا۔ تو یہ چھپڑ کی مسجد تھی۔ امیر المومنین جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، ذرا بڑھایا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ دیکھو مسجد کو مزین نہیں کرنا، مسجد کو مزین نہیں کرنا۔ ایک روایت تو یہاں تک کہ ملی ہے کہ لال اور پیلا کلر نہیں کرنا، اور فرمایا مسجد کو مزین نہیں کرنا، لیکن مسجد کی توسیع کی، بڑھایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو پختہ کر دیا، زمین کو بھی آپ نے پختہ کیا اور دیوار کو بھی آپ نے پختہ کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کا زمانہ ابھی دور نہیں گیا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ مسجد کو مزین نہیں کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں وہ حدیث ان کا قول میرے سامنے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کا زمانہ ہے، اور ان کے زمانے میں بھی مسجد نبوی چھپڑ کی مسجد تھی، اور لوگوں کے جو مکانات تھے آزو بازو، جو محلے آباد تھے، وہ بھی چھپڑ کے ہی بنے ہوئے تھے۔ مجھے غیرت آتی ہے کہ آج ہمارے لوگوں کے مکانات پختہ ہو چکے ہیں اور اللہ کا گھر غیر پختہ رہے، یہ غیرت آتی مجھے، اس لیے میں نے پختہ تعمیر کیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور صحیح آپ نے جواب دیا کہ ایمان والوں کو غیرت آنی چاہیے کہ ہمارے مکانات، ہمارے محلات بہت مزین ہو، عالی شان ہو، دیواریں عجیب و غریب ہو، اور فرش عجیب و غریب ہو، چھتیں عجیب و غریب ہو، اور اللہ کا گھر یوں ہی رہے۔ اللہ رب العالمین نے تو مسجد نبوی کی اس طرح توسیع ہوتی گئی اور مسجد نبوی بڑھتی گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارے بھائی صاحب مکے میں رہتے ہیں، کنسٹرکشن لائن میں، حرم شریف کی جو کنسٹرکشن ہے اسی میں 30 سال سے، انہوں نے کہا دنیا میں جو سب سے اچھا کنسٹرکشن کا مال بنتا ہے وہ سب سے پہلے حرم شریف کے لیے آتا ہے۔
یعنی حرم شریف میں وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہے جو دنیا کی سب سے اچھی چیز مانی جاتی ہے. اللہ کا گھر ہے میرے دوست بزرگوں. لیکن ایک بات قابل لحاظ ہے کہ اس زمانے کے اندر مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی لیکن نمازی پکے ہوتے تھے. آج مسجدیں تو پکی ہو گئی لیکن نمازی کچے ہیں. مسجد کے اطراف میں جو گھر آباد ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا. اللہ کے گھر کو آباد کرنا. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اس آیت کا شان نزول سنیے تب سمجھ میں آئے گی بات. غزوہ بدر کے اندر کچھ لوگ قید کیے گئے تھے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی تھے, وہ بھی قید کر کے پکڑے گئے تھے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو ان لوگوں نے ان کو بہت کچھ کہا. خاص طور سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی رشتہ داری کی بھی غیرت نہیں آئی. کہ آپ کا اتنا رشتہ قریب ہے اور آپ نے ان کا بچپنا دیکھا, ان کی جوانی دیکھی, جو بچپن میں سچ بولتے تھے, نبوت سے پہلے سچ بولتے تھے, نبوت کے بعد بھی سچ بول رہے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے, حاجیوں کو ہم نے پانی پلایا ہے, حاجیوں کو پانی پلانے کی ہماری خدمت تھی اور ہماری اور بھی خدمت تھی. ہم مسجد حرم کو آباد کیا کرتے تھے. آباد کس طرح کرتے تھے؟ جگہ جگہ بیٹھنے کی جگہ بنائے ہوئے تھے حرم شریف میں مطاف کے اندر, اور لوگ شام ہوتی وہاں آ کر بیٹھ جاتے اور شعر و شاعری چلتی, دنیاوی گفتگو میں لگے رہتے. اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے بتا دیا کہ مسجد کی تعمیر اس لیے کی جاتی ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے, اللہ کی بندگی سے آباد کیا جائے, اللہ کا ذکر اس میں کیا جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی بندگی کی جائے, اور اللہ کا ذکر ہو, دنیا کا ذکر نہ ہو. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مسجد تو ہم آباد کرتے تھے لیکن وہ آباد کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ پسند ہے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہو, تلاوت ہو, عبادت ہو, بندگی ہو, رکوع اور سجدے ہو. یہ اللہ کو پسند ہے. مساجد اسی لیے بنائی جاتی ہے. ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مساجد میں دنیاوی گفتگو کرنا بغیر کسی خاص مصلحت دین کے, اگر کوئی دنیاوی گفتگو کرتا ہے, دنیاوی بات چیت کرتا ہے, دنیا کے مسائل یہ حلاتا ہے, تو اس کا معلوم یہ ہے کہ اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. مسجد بنائی گئی اس لیے کہ اس میں اللہ کی بندگی کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, تلاوت کی جائے, اذکار کی جائے, استغفار کیے جائیں. اس کے لیے مساجد بنائی جاتی ہے. اسی لیے مساجد کے بے شمار آداب ہیں. اس آداب کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. طائف سے 2 شخص آئے اور آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کنکریوں سے کھیل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کنکریوں سے الٹ پلٹ کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے تھے, ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا اور پوچھا آپ تم کہاں کے ہو؟ کہا میں طائف کا رہنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مسافر ہے. آپ سمجھ گئے یہ مسافر ہے. آپ نے فرمایا اگر تم مسافر نہیں ہوتے تو پھر تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا, تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں دنیاوی گفتگو نہیں کرنا, یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے, یہ عبادت اور بندگی کی جگہ ہے. اللہ رب ذوالجلال نے
قرآن پاک میں اور احادیث میں بے شمار فضائل بتائے۔ بخاری شریف کے حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے گھر بنایا، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کیا، تو اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنایا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اور محدثین اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مکمل مسجد بنانا ہی جنت کے حاصل کرنے پر موقوف ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے اللہ کی بندگی کے لیے کچھ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر جنت میں اس کو مکان عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اخلاص پر ہے، ہمارے خلوص پر ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے اپنے خلوص سے کتنا حصہ لگا رہے ہیں، اپنی محبتوں سے اپنی کمائی کا کتنا پرسنٹ اللہ کے گھر کے لیے لگا رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بشارتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک دو نہیں، بے شمار حدیث ہے۔ اور اس حدیث میں جہاں مسجد کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شر بقاع الارض اوساقها، کہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ وہ تو برائیوں کا اڈا ہے نا، برائیوں کی جڑ ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ مَسَاجِدُهَا، اور دنیا کی سب سے مقدس جگہ، دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ وہ جگہ مساجد۔ ایک روایت میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، کسی کو سایہ ملنے کا نام نہیں ہوگا، دھوپ چلچلاتی دھوپ ہوگی، سورج قریب آ جائے گا۔ ایسے نفسی نفسی کے عالم میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ، کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، جبکہ کوئی سایہ اس وقت نہیں ہوگا، لیکن یہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے معلق ہوگا۔ کیا مطلب وہ معلق ہوگا؟ ابھی جمعہ نماز ہو گئی، ابھی نماز ہو گئی، اپنی تجارت میں چلا گیا، اپنی فیکٹری میں چلا گیا، اپنی ضروریات میں لگ گیا، اپنے کاروبار میں لگ گیا، لیکن دل اس کا لگا ہوا ہے کب عصر کی اذان ہوگی، کب عصر کی اذان ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی تجارت میں چلا گیا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، لیکن دل اس کا اللہ کی طرف اٹکا ہوا ہے، اللہ کے گھر کی طرف اٹکا ہوا ہے، یعنی دوسری نماز کا تقاضا جذبہ اس کے دلوں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش کے سائے میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور دل میں اس بات کا جذبہ رہنا کہ ہم عصر پڑھ لیے تو کب مغرب کا وقت ہو جائے کہ مغرب کی نماز مل جائے، مغرب پڑھ لیا تو اس کے بعد عشاء کا کب وقت آ جائے گا، مجھے میرے ذمے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اس کو لازم اور ضروری اور اہمیت دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ مساجد کی اہمیت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے جو آداب بتائے ہیں اس آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جماعت کی نماز پانے کے لیے مسجد میں دوڑ کراتے ہیں، سخت منع ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگلی صفوں میں جگہ لینے کے لیے سب کو پھاندتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ آگے آنا تو پہلے آئیے، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص پہلے آئے گا اذان کے بعد سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کی نیکی کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کے بعد درجہ بدرجہ جیسے جیسے دیر سے آئے گا اتنی نیکی اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ تو مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے پہلی صف میں جگہ بنانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے امام کہتے ہیں اللہ اکبر تو عرش سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے،
اور اس کے بعد امام کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کے بعد اس پر ہوتا ہے، اس کے بعد جو دائیں طرف ہوتا ہے منتقل ہو جاتا ہے، وہ نیکی اور وہ رحمت اللہ کی دائیں طرف منتقل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد میں آئیے تو پہلے قریب کھڑے ہوئیے، محراب کے قریب کھڑے ہوئیے، اس کے بعد دائیں طرف جگہ لیجئے، اس کے بعد بائیں طرف جگہ لیجئے، پھر اس کے بعد دوسری صف میں آئے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال کے بچے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور خود کو پیچھے کھڑے رہتے ہیں، چاہے سب خراب ہو جائے، اہمیت نہیں ہمارے دلوں میں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، دائیں طرف نماز پڑھنا نیکیوں کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ کوئی وہاں بیٹھ گئے، کوئی وہاں بیٹھ گئے، کوئی وہاں بیٹھ گئے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، ذرا سا اپنی ایمانی جذبے سے ثبوت دیجئے، اپنے اعمال سے ثابت کیجئے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اچھا لباس پہن کر، اچھی طرح وضو کر کر، اچھی طرح مسواک کر کر، اچھے خوشبو لگا کر، صف میں آ کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ کر آپ بیٹھے اطمینان سے، تب اللہ کو رحم آئے۔ جیسے دنیا کی ہم چال چلتے ہیں ویسے مسجد میں آ کر چال چلتے ہیں۔ جیسے آیا، رات میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو رات کا کپڑا ہوتا ہے جیسے تیسے بھاگ کر آئے، اب نماز پڑھ لیا۔ دنیا کی کوئی مجلس میں، کسی محفل میں کوئی مجلس سے جانا ہو تو غسل بھی ہوگا، اچھی طرح صابن سے منہ ہاتھ بھی دھونا ہے، اور جو اپنے پاس بہترین لباس ہے لباس بھی پہننا ہے، خوشبو بھی لگانا ہے، اور اس کے بعد جائیں گے۔ اور جب اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، شہنشاہ عالم کے گھر میں آ رہے ہیں، جو جیسے تیسے چاہے ویسے آ گئے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، اہتمام سے آئیے، اہتمام سے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، جب گھر سے نکلو تو اپنا چہرہ دیکھ لو۔ کیا فرمایا؟ تمہارا چہرہ لوگوں کے سامنے جائے گا۔ گھر سے نکلتے ہو تو اپنے چہرہ دیکھ لو، آئینے میں دیکھ لو۔ کیا کیا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے، کس دھرم میں، کس مذہب میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، تاکہ کسی کے سامنے رسوائی نہ ہو، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ہو۔ اگر تم لوگوں کے سامنے جا رہے ہو تو اپنا چہرہ موڑا اچھی طرح دیکھ لو، اس کے بعد گھر سے نکلو۔ لہذا مساجد کا آداب کرنا ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ مساجد کا احترام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان میں قوت عطا پیدا۔ اپنے بچوں کو تربیت دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچوں کو تربیت دیجیے ہر چیز کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو تربیت ہر میدان کی دینا ہے۔ بڑا مل جائے اسے سلام کرنا ہے، اور اسی طرح فرمایا کسی بڑے کے بیچ میں بولنا نہیں۔ اسی طرح اسکول ہو، مدرسہ ہو، جہاں بھی ہم جا رہے ہیں، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلانے کی ترغیب دیجیے اور اپنے بچوں کی اس بات کی ٹریننگ دیجیے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بتائیے کہ جب مسجد جاتے ہو تو ایک کنارے بیٹھنا، بڑوں کے بیچ میں نہیں بیٹھنا، صف اول میں جا کر نہیں بیٹھنا، مسجد میں آ کر ایک سائڈ میں، ایک پیچھے اپنی جگہ بنا کر بیٹھنا، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے رہو اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا، اور وہاں جا کر دنیاوی بات نہیں کرنا، اللہ اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اگر قرآن پڑھنے آتا قرآن پڑھنا۔ آج ہمارے بچے نماز ہوتی رہتی ہے اور پیچھے شور ہوتا رہتا ہے، وہ کون سکھائے گا، کون تربیت دے گا اس کو؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں اس بچوں کو سکھائیں اور تربیت دیں، اس لیے کہ پہلا مکتب ماں کی گود ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی اس بات کی ٹریننگ دے، اس بات کو سکھائیں کہ مسجد میں جانا ہے تو کیسے رہنا ہے، باہر جانا ہے تو کیسے رہنا ہے، کھانا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے، پینا ہے تو کس طریقے سے پینا ہے۔ صرف پانی کے آداب کو دیکھیے، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں، پانی پینے سے پہلے پانی دیکھ کر پینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیو۔ کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی پانی پیش کیا آپ کو اور آپ پانی دیکھ رہے ہیں، کیا حضرت اس میں کچھ ہے کیا؟ ارے ہم سنت پہ ادا کر، آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ دیکھنا نبی کی سنت ہے، آپ پورے جسم سے پریشان ہو گئے، کیا ہے اس میں؟ اللہ کے نبی فرمایا اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیو، پانی بیٹھ کر پیو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر پیو، اور جب 3 سانسوں میں پیو، اور جب پی لیے تو الحمدللہ پڑھو۔ یہ سب آداب ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں سکھانا۔
تو مسجد کا آداب کرنا، مسجد کی رعایت رکھنا ہم سب کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں آپ نے فضائل بتائے ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے گھر تعمیر کیا، اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے لیے اپنے پیسے کو لگایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ جنت میں اپنی شان سے اس کو گھر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اپنی رقم، اپنا پیسے سے مسجد میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جس کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کی رقم ہو، صدقات کی رقم ہو، ایسا ویسا پیسہ مسجد میں مت لگائیے گا، خون پسینے کا پیسہ لگائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50,000 دیجئے، ضروری نہیں آپ 10,000 دیجئے۔ اللہ کے یہاں 50,000 کی قدر نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو اخلاص کی قدر ہے۔ کس کی قدر ہے؟ اخلاص کی قدر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ جو پیسہ آپ کا لگ جائے گا، انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مساجد کے آداب کی رعایت رکھنے کی ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔